دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے بعد یعنی باسی عید کو سسرال جانا اور پھر وہاں پر جا کر عید کی خوشیاں منانا، اس سلسلے میں دو باتیں ہیں۔ یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے اور اس کی شرعی حیثیت، ایک بات تو یہ ہے کہ شرعی حیثیت کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کام یعنی عید کے دوسرے دن اپنے سسرال میں جانا اور عید کی خوشیاں منانا اور عید کی خوشی کے تحت وہاں عیدی وغیرہ بچوں کے اندر تقسیم کرنا، یہ رواداری اور معاشرتی اعتبار سے کیسا ہے اور اس کا کیا حکم ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رہے کہ یہ جو عمل ہے کہ عید کے دوسرے دن اپنے سسرال آدمی جانے کو ضروری سمجھے، تو شرعی اعتبار سے اس کا کوئی حکم نہیں ہے، یعنی یہ شریعت کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آدمی سسرال جائے، اگر دل چاہتا ہو تو جائے، نہ دل چاہے تو مت جائے، وہ آدمی کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ شریعت کے سلسلے میں کوئی حکم نہیں ہے، شریعت نے کسی پر لازم نہیں کیا کہ باسی عید کو عید اپنے گھر میں کر لے اور اس کے بعد باسی عید کو اپنے سسرال چلا جائے، وہاں اپنی ساس اور سسر کے ساتھ میں عید منائے، یہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے، اس لیے کہ باسی عید کوئی عید نہیں ہے، عید تو اصل ایک دن ہے جو گزر چکی ہے۔ البتہ معاشرتی طور پر اور رواداری کے لحاظ سے اس کا کچھ وجود ہے، کچھ ثبوت ہے، اس لیے کہ رواداری کے اعتبار سے بہت سارے کام وہ ہوتے ہیں جو شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، لیکن انسان کو بسا اوقات وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ شریعت کے اندر ثبوت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اس پر نہ تو جائز ہونے کا، ضروری ہونے کا حکم لگاتی ہے اور نہ ہی یہ حکم لگاتی ہے کہ یہ ناجائز ہے، نہ تو ناجائز ہونے کا حکم لگاتی ہے اور نہ ہی ضروری ہونے کا حکم لگاتی ہے۔ ایسے موقع پر بندے کو اختیار ہوتا ہے، رواداری طور پر وہ اسے کرنا چاہے تو کرے۔ اسی اعتبار سے یہ حکم ہے کہ جب عید اپنے گھر میں بندے نے اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ خوشیاں منا لی، خوشیاں بانٹ لی، تقسیم کر لی، تو اب دوسرے دن اپنی بیوی کو ان کے میکے لے کر جائے، اور راستے کے اندر پہلے سے ہی کچھ کام ہیں جو ایک آدمی کو کر لینا چاہیے، جیسے کہ ایک کام یہ ہے کہ جب میکے کے اندر ان کی گھر والی جائے گی، یہ سسرال جائے گا، تو ان کی گھر والی چونکہ وہاں جائے گی اپنے میکے میں، تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو خوش کرنا اصل مقصد یہی ہوتا ہے، اور بیوی کو اپنے ماں باپ سے ملانا یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو بعض چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کو عیدی کے طور پر کچھ دیا جائے، اگرچہ اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ دیا جائے تاکہ وہ بچے خوش ہو جائیں کہ ہماری بوا یا ہماری پھوپھی یا اسی طرح سے ہماری باجی آئی اور آنے کے بعد انہوں نے ہمیں عیدی دی، اس اعتبار سے وہ خوش ہو جائیں ہم سے۔
تو شوہر یعنی جو سسرال اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہے، سسرال لے جانے والے شخص کو چاہیے کہ راستے ہی کے اندر کچھ رقمیں جو اپنی بیوی کے حوالے کر دیں، تاکہ ان کو وہاں میکے کے اندر جانے کے بعد اپنے شوہر سے ان بچوں کو عیدی دینے کے لیے پیسے مانگنے کی ضرورت نہ پیش آئے، اس لیے کہ اس سے بھی محبت کے اندر کمی واقع ہوتی ہے۔ اور پہلے سے جب آپ تیاری کر کے جائیں گے اور آپ نے بیوی کو مکمل طور پر مطمئن کر رکھا ہوگا ضرورت اور خرچ کے اعتبار سے، تو اس اعتبار سے جب وہ کیا نام ہے آپ کی بیوی وہاں اپنے میکے کے اندر عیدی بچوں کے اندر تقسیم کرے گی، ان کے بڑے دیکھیں گے، ان کے ماں باپ دیکھیں گے تو وہ بھی خوش ہوں گے کہ ہمارا جو داماد ہے وہ ہماری بیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح سے ان کے جب جائیں تو راستے کے اندر سے کچھ مٹھائیاں وغیرہ فروٹس وغیرہ خرید لینے چاہیے ان کو کیا نام ہے جانے سے پہلے، اور جب جائیں تو ان کے ہاتھ میں وہ دے دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کے اندر وہ مٹھائی وغیرہ تقسیم کر دیں۔ اس سے بھی ایک عظمت بڑھتی ہے، عزت بڑھتی ہے، اور آپس کی داماد کی اور سسرال والوں کی محبتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب دوسرے دن اپنی سسرال جا رہا ہے کوئی شخص، تو وہاں مہمانداری کی نیت سے نہ جائیں کہ ہم وہاں جا کر مہمان بن جائیں گے اور 2-4 دن رہیں گے، اس نیت سے نہیں جانا چاہیے۔ اگر اس نیت سے آدمی جاتا ہے تو اس سے بھی آدمی کا وقار گھٹتا ہے، آدمی کی عظمت گھٹ جاتی ہے۔ اس لیے کہ وہاں جائیں چاہے دور ہو یا قریب ہو، اگر آپ کے ساتھ بیوی ہے تو بیوی کے ساتھ لوٹنے کی کوشش کریں 2-4 گھنٹے رک کر، اور اگر کسی وجہ سے بیوی نہیں لوٹ سکتی تو انہیں چھوڑ دیں، لیکن آپ لوٹ آئیں، چاہے راستہ طویل ہو، لمبا ہو یا مختصر، یعنی تھوڑا راستہ ہو، چاہے دور تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، بہر صورت آپ کو واپس آ جانا چاہیے۔ اس سے آپ کی عظمت کے اندر بڑھوتری ہوگی، آپ کا وقار بڑھے گا، آپ کا وقار دوبالا ہوگا، اور آپ کی عزت اور مقام جو ہے سسرال والوں کے سامنے بڑھ جائے گا۔ اور البتہ پھر اگر مہمانداری آپ کرنا چاہتے ہیں تو 2-4 دن کے بعد جائیں اور خوب مہمانداری کریں، لیکن یہاں پر رواداری اور معاشرتی پہلو کو مد نظر رکھنا ہے تاکہ آپ کی عزت اور عظمت سسرال والوں کے سامنے بنی رہے، اور وہ لوگ آپ کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے رہیں، وہ لوگ آپ کی عزت کے اندر کمی نہ کریں۔ تو یہ ایک رواداری پہلو ہے جو انسان کو کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اسے برا بھلا بھی نہیں کہا جا سکتا، البتہ یہ ہے کہ ایک رواداری پہلو ہے جس پر عمل کرنا چاہیے، جس پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کا بھی گھر خوشگوار ہوگا، اور آپ کی سسرال جو ہے وہ بھی خوشگوار ہو جائے گی۔ جب آپ سسرال والوں کے اتنا خیال رکھیں گے، خوشیوں کے اندر ان کی خوشیوں میں جا کر آپ شریک ہوں گے، تو آپ کی بیوی کے نزدیک آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کی گھر والی کے نزدیک آپ کا وقار بڑھے گا، عزت بڑھے گی، مقام بڑھے گا، آپ کی عزت و احترام زیادہ کرے گی آپ کی گھر والی۔ پھر آپ کے گھر کے اندر بھی ماحول سازگار ہو جائے گا، موافق ہو جائے گا۔ اگر پہلے سے بھی ذرا ناموافق حالات آپ کے گھر کے اندر چل رہے ہوں تو ان چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے اور گھر کے ماحول اچھا ہو جاتا ہے، اور انسان کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ البتہ بعض لوگ نہیں رکھتے، جن کی وجہ سے ان کی زندگیوں کے اندر طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، طرح طرح کی دقتیں آتی ہیں۔
جن کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی جو ضرورتیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی جو خوش کرنے والی چیزیں ہیں، ان چیزوں کی رعایت کرنا شوہر کے لیے ضروری ہے۔ اگر شوہر ان چیزوں کی رعایت کرتا ہے تو شوہر ہی کی زندگی خوشگوار بنے گی، شوہر کے ہی گھر کا احوال جو ہے وہ خوشگوار بنیں گے، شوہر کو ہی اس سے لابھ ہوگا۔ آئندہ جو شوہر کے ذریعے سے اولاد اور نسل اور توالد و تناسل کا سلسلہ چلے گا، وہ بھی ایک خوشگوار ماحول کے اندر چونکہ پلے گا، تو خوشگوار ماحول کے اندر پلنے کی وجہ سے ان کا مزاج بھی خوش مزاج ہوگا، اور پھر کیا کہتے ہیں، ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔